تو ہم اپنے ارد گرد اپنے کتنے پیارے لوگوں کو، بلکہ ایسے لوگوں کو جن کی نیکیوں کی برکتیں پھوٹا کرتی تھی، جن کی نیکیوں سے روح کی دنیا میں سویرا ہو جایا کرتا تھا، جن کی تڑپ اور دعاؤں کو دیکھ کر تسلی سے نیند آ جاتی، جن کے لیے امید ہوتی تھی کہ تسلی کے لیے یہ موجود ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی چلے گئے، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا سے گزر گئے۔ ذرا غور تو کر قبروں میں جا کر، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، کیسے کیسے لوگ مٹی میں جا کے سو گئے۔ سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا غم گسار چلا گیا۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ بھی چلے گئے، وہ اللہ کی محبتوں کو بانٹا کرتے تھے وہ بھی چلے گئے، وہ جو اللہ کا تعارف کیا کرتے تھے اور دل کی تنہائیوں میں اللہ کی محبت کو بسایا کرتے تھے وہ لوگ بھی چلے گئے، جو اللہ کے محبوب کی معرفت کراتے تھے، جو اللہ کے محبوب کی سنتوں سے ملاتے تھے، جو کہتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وہ بھی چلے گئے۔ اس پریشان کن زندگی میں جن کو دے کر قرار مل جایا کرتا تھا وہ بھی چلے گئے، وہ خاص لوگ بھی چلے گئے جو کتنوں کے لیے نجات کا سامان تھے۔ ارے اللہ کے محبوب چلے گئے۔ اللہ کے محبوب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام پہ اس وقت کیا بیت رہی تھی، کیا گزر رہی تھی، جب ہمارے پیارے جن سے روحانی رشتہ ہوتا ہے یا جن سے قلب کا رشتہ ہوتا ہے، جن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اچھا یوں ہوا تھا، کہ ایسا ہی جیسے ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر کے اپنے ہاتھ سے مٹی بھی نہیں جاڑی تھی کہ ہمارے دل تاریک ہونا شروع ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تاریکی چھا گئی، کیسے چلے جا رہے ہیں، کیسے چلتے جا رہے ہیں، کہ ہم روز کوئی نہ کوئی خبر سنتے۔ لیکن یہ بھی تو غور کیجئے کہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے بھی جانے پہ بہت تکلیف ہوتی ہے، کسی کے بھی جانے پہ بڑا رنج ہوتا ہے، چاہے وہ دوست کا پیارا جائے، دشمن کا پیارا جائے۔ لیکن کچھ لوگ آپ کو حیران کر جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو خاموش کر دیتے ہیں، ان کا جانا آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اگرچہ ہمیں ایمان ہے کہ موت برحق، لیکن کچھ لوگ ہمیں حیران کر کے چلے جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی چلے گئے، جن کو دیکھ کر زندگی یاد آتی تھی، جن کو دیکھ کر مایوسی چھٹ جایا کرتی تھی، جن کو دیکھ کر لگتا تھا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کسی نے کندھوں سے اتار دیا ہے، وہ بھی چلے گئے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور اللہ کا فیصلہ سب سے درست ہے۔ بندگی اسی کا نام ہے کہ ہم اپنی نفس کے خلاف جا کے چیز ہوتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، یہی تو بندگی ہے۔ اسی نفس کو رونتنے پر تو جنت اللہ عطا فرماتے ہیں، جنت کی لذتیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا سے جانے والے مختلف ہوتے ہیں، تو کبھی جب اس طرح ہوتا ہے نا تو ایک سوچ آتی ہے کہ دیکھیے کہ ایسے بھی چلے گئے کہ جن کے جانے سے لوگوں نے، یعنی وہ دنیا کے تھے، وہ دین کے تھے، وہ جوان تھے، وہ بوڑھے تھے، وہ خواتین تھی، وہ مرد حضرات تھے، ان کو اتنی تکلیف تھی اور سب کے دل رنجیدہ تھے، سب کی زبان سے دعا جاری تھی، تو ایسے حسرت ہو رہی تھی، رشک آ رہا تھا کہ ہائے یہ کیسے پیارے لوگ ہیں، کہ یقیناً ان کی موت گواہی دے جاتی ہے کہ ان کی زندگیاں کتنی پیاری تھی، جس میں گناہ گاروں کو بھی افسوس ہے، نیکوکاروں کو بھی تکلیف ہے، سب کو لگ رہا ہے کہ ہمارا اپنا بچھڑ گیا۔ جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کے
دوست جب دنیا سے گزر جاتے ہیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، سب کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، سب کے دلوں کو زخم لگتا ہے، اچھا فیل نہیں ہوتا، ایون کہ اگر یہ پتا چلے کہ ہاں اتنا کوئی واسطہ بھی نہیں تھا، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رشک آتا ہے کہ یہ کیسے پیارے لوگ تھے، یہ چلے گئے ہیں اور لوگ ان کو یاد رکھ رہے ہیں، لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اتنا حسن ظن ہے کہ مولا یہ کیسے پیارے لوگ تھے۔ کما تعیشون تموتون، ان کی زندگی ان کی موت بتا دیتی ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ ایک ہم جیسے لوگ گزر کے جاتے ہیں دنیا سے، چند لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اگلے دن بٹوارا ہوتا ہے کہ اس کی میراث کے حصے کتنے کس کو ملنے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کاروبار زندگی، نہ آگے چھوڑا نہ پیچھے چھوڑا، دنیا کے پیچھے دوڑ 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 کے ہلکان ہو کے چلے گئے دنیا سے۔ تو یہ جو جانے والے ہمیں بتا جاتے ہیں کہ چاہے ہم نیک ہیں یا بد، چاہے امیر ہیں یا غریب، چاہے جاہل ہیں یا عالم، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے، یہ راستہ چلتا ہے، خوب چلتا ہے، یہ راستہ بند نہیں ہو سکتا، بس ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب یہ ہے، کیسے پیارے پیارے لوگ چلے، ابھی آگے پیچھے آگے پیچھے ایسے ایسے بزرگ چلے گئے۔ بس ایک یہ چیز یاد رکھیے کہ موت کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، موت موت ہوتی ہے، موت کے آنے پہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کے مسلک والے جائیں نا دنیا سے، وہ کہتے ہیں دیکھو وہ میرے بڑے چلے گئے، اور اگر دوسرے مسلک کے بڑے اکابرین دنیا سے رخصت ہو جائے، ان کے لیے کوئی بھی وہ اظہار نہیں کرتے، الفاظ ہی نہیں ہوتے ان کے پاس، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری سوچوں میں فرق ہے، ہمارے مسلکوں میں فرق ہے، ہمارے فرقوں میں فرق ہے۔ لیکن کیا وہ لوگ ہوتے ہیں بہترین لوگ جو اس سے بالا تر ہو کے اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے نیک لوگوں کا، ایسے اللہ کے دوستوں کا دنیا سے جانا کتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ خلا کبھی پر نہیں ہوتا، وہ خلا کبھی پر نہیں ہوتا، آگے پیچھے آگے پیچھے وہ چلے گئے۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت جی رحمہ اللہ تعالی دنیا سے وہ بھی تشریف لے کر گئے، کیسی پیاری موت لے کر گئے کہ ان کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے اس نیت سے نکلتے تھے کہ اللہ کا دین پہنچانا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، پوری دنیا میں پھرنا، پوری دنیا میں اس مقصد کو لے کر کہ اللہ کا دین پہنچ جائے گا۔ اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ کما تعیشون تموتون، کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت آئے گی، اور جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود۔ لیکن ایسے لوگ گزر گئے دنیا سے، چلے گئے اللہ کے پاس۔ ہم جیسوں کا جانا وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا جب بلانے کا وقت ہوتا ہے جو ان کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، ان کو پتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک ہم لوگ ہیں جو چلے جائیں گے، ہمارے جانے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے کچھ قریبی پیاروں کو فرق پڑ سکتا ہے کچھ عرصے کے، لیکن ایسی ہستیوں کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا خلا ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے دل خالی ہو گیا۔ کیسے لوگ چلے گئے دنیا سے، جب بھی نصیحت کے لیے عرض کرتے تو فرماتے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے جوڑنے کے لیے محنت کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کے بندوں کو
اللہ کے در سے جوڑنے کے لیے محنت کرو، قربانی دو، اللہ تمہیں اپنا پیار عطا فرمائیں گے، تمہیں اپنا پیارا بنائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اور اس کا گر کیا فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے جوڑنے کے لیے محنت کرو، اللہ تمہیں اپنا پیار عطا فرمائیں گے۔ کیسے ظرف والے لوگ، اتنی ہم بیماریاں پر آئے تو ہم تو بستر کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ کہ حیرت کی بات یہ کہ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی کہ اتنی بیماری، دن میں 3 مرتبہ ڈائلیسس ہو رہے ہیں، پھر بھی اٹھ کر اللہ کی بات کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت جن کا حال بن جائے، دین کی تبلیغ جن کی زندگی بن جائے اور ان کو سانس ہی اسی وجہ سے آئے، تو یہ وہ لوگ تھے جو کتنوں کے لیے نجات کا باعث ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ پھر نہیں آتے، جو ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اللہ کے بڑے پیارے بندے آئے ہیں دنیا میں قیامت تک، لیکن جو چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ چلے گئے ہیں۔ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے اپنے ہیں۔ ان کی مجالس میں شرکت کر کے، جن کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کے، جن کے الفاظ ایسے نور سے مرکب ہو کر نکلتے تھے زبان سے، ایسا لگتا تھا کہ ہر لفظ میں قبولیت ہے، کہ یہ کیسے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں دعا کا طریقہ سلیقہ سکھا جاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کیسے مانگنا ہے، اللہ کے آگے کیسے ہاتھ کرنا ہے، اور اللہ سے اللہ کی شان کے لائق مانگو، اس طرح کے جملے۔ تو تصور کیجئے کہ ایسے لوگوں سے، ایسے پیاروں سے ایسا قلبی رشتہ بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنے کوئی باپ چلا گیا ہے، ایسے رشتے ہوتے ہیں۔ دیکھیے چلے گئے حضرت فضل رحیم رحمہ اللہ تعالی، کیا شفیق، کیا انسان تھے، کیا عظیم انسان تھے، اور کیا شفیق عالم تھے، کیا شفیق بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی پھٹا ہوا جسم بھی ہو نا، کوئی دل پھٹا ہوا ہو، شاید وہ ان کے الفاظ سے وہ بھر جائے، وہ دل آپس میں مل جائے، جڑ جائے، وہ زخم ٹھیک ہو جائے، وہ مندمل ہو جائے۔ ان کا بول ایسا ہوتا تھا، ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ اللہ کا نام اس محبت سے لیتے تھے اور اتنی شفقت سے لیتے تھے۔ ان سے بات ہو جائے اتنی شفقت کے ساتھ دعا دیتے تھے۔ ایک نسبت، علم کی نسبت، محبت کی نسبت، دین کی نسبت اتنی پیاری تھی ان ہستیوں کے ساتھ کہ اب لگتا ہے کہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ چلے گئے۔ 2 سال کی بیماری کی مشقت لے کر، انتہا درجے کا صبر لے کر، پوری زندگی اللہ کے راستے پہ چل کے اپنے بال سفید کر کے، جو بھی بول زبان سے نکلا اللہ کی رضا کو لے کے نکلا، جو بھی فکر تھی اللہ کے دین کے کام کی تھی، اس پر قربانیاں، اس پر لوگوں کی باتیں، اس پر آزمائشیں، بیماری کی آزمائش، بزرگی کی ایک تکلیف کہ ایک ایج پہ پہنچ کے تکلیف ہوتی ہے، پوری زندگی کی دین کی مشقتیں، دین کی قربانیاں، استقامت کے ساتھ ڈٹنا، سردی گرمی، آزمائش، امتحان، رشتوں کی جدائی، پوری زندگی، اتنے سال، کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔
لیکن یہ لوگ کیسے پیارے ہوتے، ان کا دل ہی نہیں بھرتا. کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز تھے، کتنے لوگوں کو علم کی روشنی سے روشناس کرانے والے تھے، کتنوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے پھوننے والے اور ان کے دلوں کو اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار کرنے والے، آراستہ کرنے والے چلے گئے دنیا سے. یہ کیسی ہستیاں ان کی تھی، ہم کہاں سے لائیں گے ایسی ہستی؟ تو ان کے جانے پر احساس ہوتا ہے، ان کے جانے پر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے ہیروں کو کھو دیا، کہ ان کا ہونا ہمارے لیے کس قدر برکت کا باعث تھا. اور یہ چلے گئے اور ہم نے ان کی قدر ہی نہیں پہچانی، ہم نے ان کی قدر ہی نہیں جانی. اور اب بھی یہی حال ہے، جو ہمارے پاس ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان سے گلا ہوتا ہے، ان سے شکوہ ہوتا ہے، ان پر اعتراض ہوتا ہے، ان کی باتیں ہمیں نہیں اچھی لگتی. جب ہم غفلت کی زندگیوں میں ہوتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اتنی ساری نصیحتیں. جب ہم میں سمجھ نہیں ہوتی، ہم لاشعور ہوتے، تو اس وقت ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ان کا بیان ہے، سنیں. تو ہم کہتے تھے کہ کیا ہے، مطلب اتنی ساری باتیں، اتنی باتیں ہم کیسے سنیں گے؟ کنیکشن ہی نہیں بنتا تھا. لیکن جب ان کی قدر آئی، جب پتہ چلا یہ کون لوگ ہیں، تو ان کی ایک ایک بات ہیرے سے زیادہ قیمتی لگنے لگی. کہ اور ہر ادا پہ پیار آتا تھا کہ یہ کیسے پیارے لوگ ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی نسبت ان سے خون کی ہوتی ہے، کہ ان کو کیا کچھ ملتا ہوگا، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو. اور ہمیں اتنی تکلیف ہے، ان کے پیاروں پہ کیا گزر رہی ہے. باپ کا سایہ جب اٹھ جائے تو ویسے بھی بیٹی ختم ہو جاتی، اور باپ جب ایسے والد حضرات جائے جو واقعی میں اس مقام پہ ہوں، جو کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو ان کے جانے پہ کئی گنا تکلیف ہوتی ہے. جب ان سے ہدایت لینے والوں کو اس قدر تکلیف ہوتی تو ان کے پیاروں کو کتنی تکلیف ہوتی. تو کہاں سے لائیں گے ہم؟ چلے گئے، اور انشاءاللہ انہوں نے اپنے مقام کو دیکھ لیا ہوگا. ہمارا حسن ظن ہے ان کے بارے میں، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی پوری زندگی کی مشقتوں کو دیکھ کر، اللہ سے محبت کو دیکھ کر، اللہ کے رسول کی نسبتوں کو دیکھ کر، کہ جو دوسروں کو اس قدر قائل کرنے والے تھے کہ ان کی باتیں سن کر ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ کے رسول کی نسبت کے لیے ہم نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، تو ان کے دلوں میں کتنی محبتیں ہوں گی، جن کی دعاؤں میں آمین کہتے کہتے ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ دعا مانگنی ہے، اس طرح مانگنی ہے. تو ان کی دعاؤں میں کیا روح، کیا جان ہوگی. اور لوگوں کے سامنے وہ اس قدر پریشان اللہ کے راستے کی طرف بلانے میں وہ ہوتے تھے، فکر مند ہوتے تھے. تنہائیوں میں ان کا کیا عالم ہوگا. لیکن دیکھیے وہ لوگ چلے گئے. تو ہم ان کی قدر یہ ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان باتوں کو زندگی بخشیں، ان کے لیے دعا مانگیں، دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے خاندان والوں کے لیے حسن ظن رکھیں. اور پھر جو ہمارے پاس ہیں، ابھی بھی بہت سارے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کو پہچانیں. جب تک ہمیں حاصل ہونا نعمت، ہم اس کے شکوے کرتے پھرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. اور جب چلے جائیں نا تو کہتے ہیں ہائے چلو جی پھولوں کی چادر بچھائیں، ہائے کیا لوگ تھے وہ، کیا پیارے تھے وہ. یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، جانے کے بعد ہمیں پچھتاوا لگتا ہے. اور انہی میں سے یہ سارے آگے پیچھے چلے گئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتے تھے، اللہ کے پاس جانے کو پسند کرتے تھے. تو جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں عارف کون ہے؟ دیکھیں عارف وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے
اور اسے اس حیثیت سے یاد کرتا ہو کہ موت کے بعد محبوب سے ملاقات ہوگی، تو عاشق کبھی اپنے معشوق سے ملنے کا وقت نہیں بھولتا۔ ایسا شخص اکثر موت کی آمد میں جلدی چاہتا ہے اور اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے تاکہ گناہوں کے گھر سے نجات پا سکے اور رب العالمین کے پڑوس میں منتقل ہو سکے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، ان کی تیاری زندگی میں ایسی تھی کہ بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا تھا کہ آج بلاوا آ جائے، آج رخصت ہو جائے، کہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں چھوڑا دنیا سے کہ جس کے لیے ہمارا دل اٹک جائے۔ ہم کتنی ساری چیزوں میں اپنے دلوں کو اٹکا کے چھوڑ دیتے، تو ہمارا دل چیختا ہے، چلاتا ہے، جانا نہیں چاہتا۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم اللہ کو اپنی فکروں کا مرکز بنائیں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔